عذرا عباس کی کہانی خارش۔ وہ گھر کے کچھ ہی آگے نکلی تھی۔ سڑک پار کرتے ہی اس کو ایک جھلجھری سی آئی۔ دونوں کولہوں کے بیچ کی ہڈی کے پاس سرسراہٹ سی ہوئی۔ وہ چلتی رہی۔ پہلی سرسراہٹ نے ہی جھلجھری پیدا کی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر کھجانے کے لیے پیچھے کی طرف ہوا، لیکن نہیں، وہ ہاتھ ہلا کر ہی رہ گئی۔ کیا وہ اس بھری سڑک پر اپنے کولہوں کے گھیراؤ میں چھپی ہڈی کو کھجا سکے گی؟ فاصلہ 2 فرلانگ کا ہوگا جہاں اسے جانا تھا۔ اب وہ اس سڑک پر چل رہی تھی جہاں زیادہ تر سناٹا ہوتا ہے، اکا دکا راہگیر، ورنہ آگے پیچھے سے آنے والی گاڑیاں۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ اگر کوئی گاڑی دور ہو یا سڑک خالی ہو، وہ ارادہ باندھ رہی تھی کہ اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ اس حصے کو رگڑ دیتی، لیکن ہر بار ایک نہ ایک گاڑی سامنے سے یا پیچھے سے گزر جاتی۔ یوں تو وہ روز یہاں سے گزرتی تھی۔ فاصلہ بھی کم لگتا تھا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی پہلے اتنی زیادہ دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک دفعہ پھر سناٹے کا احساس ہوا اور خارش کی تیزی چبھن میں بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ تیزی سے پیچھے لے گئی۔ پچھلے ڈھیلی قمیص کے جھول میں اس کا ہاتھ ابھی جگہ بنا ہی رہا تھا کہ ایک راہگیر کے قدموں کی چاپ نے اس طرح بننے پر مجبور کر دیا کہ جیسے وہ قمیص کے جھول کو آگے لا رہی ہو۔ خارش کی تیزی نے اس کے سارے جسم میں چونٹیاں سی بکھیر دی۔ اس کے دونوں کولہے بھی خارش کی زد میں جیسے آ گئے تھے۔ اس نے قدموں کو تیز کر دیا۔ اب اس پارک کا گیٹ اس کے سامنے تھا جس میں سے وہ روز گزرتی تھی۔ پارک کے درمیان سے گزرنے سے اس کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ پارک میں کچھ لوگ دور دور بیٹھے تھے، مگر سب اپنی دھن میں۔ اس کو صاف نظر آ رہا تھا، کوئی اس کو گزرتے ہوئے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کا وہاں سے گزرنا روز مرہ کے معمول کا حصہ تھا۔ کون دیکھ رہا ہوگا اسے؟ اور اب کی اس خارش نے اس کے سارے جسم کو اچھال سا دیا۔ اس کا ہاتھ ایک دم اٹھا اور اس کے کولہوں کے درمیان ٹکا ہی تھا کہ جانے کہاں سے ایک گیند کھٹ سے اس کے پاؤں پر گری۔ وہ رک گئی۔ 2 جوان لڑکے شرمندگی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی مسکرائی۔ پارک کا اب وہ کونا آ پہنچا تھا جو اکثر خالی رہتا تھا۔ وہ اس کونے تک پہنچنے کے لیے بے تاب تھی۔ 2-4 قدم بعد وہ کونا آنے والا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی وہ رک کر اس خارش سے جان چھڑائے گی۔ چلتے ہوئے کولہوں کی حرکت ہاتھ کو ہڈی تک نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ اب وہ رک چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف حرکت پر آمادہ ہو رہا تھا کہ خرخراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے بالکل سامنے چھوٹی گھنی جھاڑیوں کی آڑ میں کون ہوگا؟ جھاڑیاں تیزی سے ہلنے لگیں۔ اسے ایک کتے کی تھوتھنی نظر آئی۔ کتا اپنی تھوتھنی پیچھے لے جانا چاہ رہا تھا، پیچھے اپنے کولہوں کے بیچوں بیچ۔ تھوتھنی وہاں پہنچ نہیں رہی تھی۔ خرخراہٹ کی آواز اور کتے کا گول گول گھومنا، کیا وہ بھی خارش کی زد میں تھا؟ تھوتھنی گول گھوم کر کولہے تک پہنچا ہی چاہ رہی تھی۔ اس نے بھی بے ساختہ منہ پیچھے موڑا اور گول گھوم گئی۔ گھومتے ہوئے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔